بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ساتھیوں، دینی ملی بھائیوں، میں آپ کے سامنے میں عاشورہ کی تاریخی حیثیت یعنی یوم عاشورہ جو ہے اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور کب سے اس کی شروعات ہوئی، کب سے لوگوں نے اس کا روزہ رکھنا شروع کیا اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر روزہ رکھا تو کب سے روزہ رکھنا شروع کیا، یہ ساری کی ساری بات جو ہے ہم آپ کے سامنے اس تاریخی حیثیت کے موضوع سے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ بغور سنیں گے، چونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو اسلام ہے، اسلام دھرم کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ سنی سنائی باتوں پر نہیں ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے جو احکامات ہیں وہ سارے کے سارے محفوظ ہیں۔ وہ ساری کی ساری چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے صحابہ کرام نے بعد کے لوگوں تک کے منتقل کیا اور اس کو کیا ہے؟ محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے؟ احکامات کو بیان کر کے کیا ہے؟ محفوظ رکھا۔ صحابہ کرام نے اس کو یاد کیا اور آج تک وہی سلسلہ اور انہی راستوں کے ذریعے سے ہمارے اور آپ تک پہنچتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کا جو روزہ ہم رکھتے ہیں یعنی 10ویں محرم کا روزہ، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور اس کی شروعات کب سے اور کیسے ہوئی ہے، اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش کے لوگ 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمانہ جاہلیت میں اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تب بھی روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، مگر جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا، پس جو چاہتا رکھتا اور جو چاہتا چھوڑتا۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ کیا ہے؟ 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے اور ان میں 10ویں محرم کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ مشہور بات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام سے قبل 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے اور ہجرت کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم کا روزہ رکھتے آئے، مگر لوگوں کو اس کے روزے کا حکم نہیں دیتے تھے، یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھو کہا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم لوگوں کو نہیں دیتے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں کے یہاں 10ویں محرم کی عظمت و تقدس پر یہ حدیث دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اسی دن خانہ کعبہ کو ڈھانکا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ لوگ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، یعنی یہ مسلمانوں کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ کیا ہے؟ 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ کب؟ رمضان کا جو روزہ ہے اس کے روزہ کے فرض ہونے سے پہلے۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اور انہی کی حدیث سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زمانہ جاہلیت میں لوگ
کیا ہے اس کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ لوگ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے اور اسی دن کعبہ کو ڈھانکا بھی جاتا تھا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس دن کے روزے کی مشروعیت اور قدر و منزلت ان کے یہاں معروف تھی، اور یہ شاید اس کے روزے کے بارے میں ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کے شریعت کو دلیل مانتے تھے، کیونکہ وہ اپنی نسبت بھی انہی کی طرف کیا کرتے تھے، اسی طرح حج وغیرہ کے بہت سے احکام ان سے ہی لیتے تھے۔ اگر آپ غور کریں ان حدیث کے اوپر تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا یہ زمانہ جاہلیت میں بھی معروف و مشہور اور ان کے ہاں اس کے اوپر عمل تھا، اور اس کے بعد بھی کیا ہے، یعنی زمانہ جاہلیت کے بعد یعنی اسلام کے بعد بھی کیا ہے، یہ سلسلہ جاری رہا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کیوں روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس کا صحیح علم کیا ہے، کسی کو نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ زمانہ جاہلیت میں 10ویں محرم کا جو لوگ روزہ رکھتے تھے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی بنیاد پر کیا ہے اہل مکہ بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تمام حدیث کو جمع کرتے ہوئے یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے میں بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد پہلے واجب تھا۔ یہی اہل علم کے 2 قول میں سے صحیح قول ہے، کیونکہ اس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا ثابت ہے، اور سلمہ بن اکوع سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر وہ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ جس نے کچھ کھا لیا ہے وہ دن کا باقی حصہ روزہ رکھے، اور جس نے کچھ نہیں کھایا وہ روزہ رہے، کیونکہ آج عاشورہ کا دن ہے۔ جب سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی اور صرف استحباب باقی رہا۔ عاشورہ کے روزے کا حکم صرف سن 2 ہجری کی ابتدا میں ایک ہی سال دیا گیا، جس کی شروعات میں عاشورہ کے روزے کی فرضیت ہوئی تھی، اور پھر اسی سال کا آدھا حصہ گزرتے ہی رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں اپنے عمر کے آخری لمحے میں ارادہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تنہا عاشورہ کا روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ اس سے پہلے 9ویں ذی الحجہ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ محترم ساتھیو، ان حدیث سے یہ بات جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہوئی وہ یہ ہے کہ محرم کا روزہ رکھنا ایک مشروع عمل ہے، اور اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے بھی ہے، اور یہ روزہ کیا ہے، ہم اور آپ سے پہلے کی جو امت ہے ان کے یہاں بھی پایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محرم الحرام کی 10ویں محرم کو اور 9ویں محرم کو روزہ رکھنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کو صحیح ڈھنگ پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی نبی محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔